جناب مولانا سید نسیم عباس۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ الا اعظم فی الارضین، روحی وارواح العالمین آل مقدم ترابہ الفدا، ولعنت الدائمت الابدیہ علی اعدائہم ملعونین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مسجد النبی صحابہ کی محفل، کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحابہ کے پاک چہروں کی طرف دے کر فرمایا، جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری یاد پہ درود بھیجے، وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری یاد پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، درود آپ پہ اور آپ کی یاد پہ، احسان بھی آپ پہ نہیں، پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا، جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد۔ دعا ہے خالق محمد والے محمد کا صدقہ، میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا، آپ عظیم عزاداروں کا سننا، سادات عظام کا صف عزا کا بچھانا، پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا، پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ حاضرین میں غائبین میں اگر کوئی مومن تنگ دست ہے، بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالق ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ جن مومنین نے میں حقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں، خالق ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد فرمائے۔ حاضرین میں غائبین میں اگر کوئی مومن مریض ہے، بیمار کربلا کا صدقہ خالق ہر مریض مومن کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ آپ نے اپنی مرضی سے آمین کہی۔ میری نگاہ میں میرے عقیدے کے مطابق بندہ پاک شبیر کی پاک تحدیث پہ چل کر آئے، یہ دعا نہ مانگے، حقیقت میں اس بندے نے کریم حسین سے مانگا کچھ نہیں۔ آمین ضرور کہنا۔ خالق ہم گناہگاروں کو کربلا معلیٰ کی زواری نصیب فرما، سرکار ولی اللہ سلیمہ میں زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے، بالخصوص حاضرین کے سادات کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، خالق ہر مومن مرحوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کے ذات پہ۔ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں، اتنی اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سادات عظام مومنین، ہے اجازت ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے۔ رسول کی بیٹی آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے۔ ملک عراق، کون سا ملک جی؟ ملک عراق، شہر کوفہ، پھر شہر کوفہ میں مقام ہے مسجد کوفہ۔ جو زوار ہے اس نے دعا نہ کی، یقیناً میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میرا دل دکھے گا۔ جس نے نجف کے والی کی دہلیز کو دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا، اللہ آپ کو وہ مقام ضرور دکھائے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، شہر کوفہ، پھر شہر کوفہ میں مقام ہے مسجد کوفہ۔ زوار جب مسجد کوفہ کے اندر جائے، قافلہ صلاۃ کہتا ہے رک، یہاں 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ اس ممبر جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی کم، زہر پھر 2 قدم چلے، قافلہ سلام کہتا ہے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔
کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ ملا۔ حسین کی ماں عزت عطا فرمائے زہر پھر 2 قدم چلے، قافلہ سالار کہتا زوار ضرور تعین فرمانا، جنہوں نے نہیں دیکھا حسین کی ماں آپ کو یہ پہچانی ذریعے حسین اور امیر کائنات کی دہلیز پہ مس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زہر پھر 2 قدم چلے، قافلہ سالار کہتا ہے یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے بہہ نکالا، یہاں سے لے کر آخری عزادار تک مسجد کوفہ ہے مقام شہادت علی ابن ابی طالب۔ مسجد کوفہ وہ مقام ہے جہاں سے ظاہری طور پہ شیعوں کا پیر دنیا چھوڑ کے گیا ہے۔ حسین کی ماں عزت عطا فرمائے محرم کے دن ہے، سفر کے دن ہے، اللہ آپ کو نواب کربلا کی سواری نصیب فرمائے۔ بات خصوصی سید سے ہے، اگر دعا کا حق بنے پھر اتنی دینا جتنی بنتی ہے۔ مسجد کوفہ ہے مقام شہادت علی ابن ابی طالب۔ مسجد کوفہ وہ مقام ہے جہاں پہ ذات جلی کسی نبی کی توبہ قبول کرواتا ہے، کسی نبی کی کشتی کو کنارہ ملتا ہے، کسی نبی کو مچھلی اپنے پیٹ سے باہر نکالتی ہے۔ اور سرکار رسالت ماپ کا فرمان ہے کہ مومن مسجد کوفہ میں 1 رکعت نماز پڑھے اللہ 1000 رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مسجد کوفہ وہ مقام ہے جہاں سے ظاہری طور پہ شیعوں کا بھی دنیا چھوڑ کے گیا ہے، وہاں ذات جلی کسی نبی کی توبہ قبول کرواتا ہے، کسی کی کشتی کو کنارہ ملتا ہے، کسی نبی کو مچھلی اپنے پیٹ سے باہر نکالتی ہے۔ اور یہاں پہ علی کا ظہور ہو پہلے اللہ کا حضرت ابراہیم و اسماعیل سے بنواتا ہے، پھر انسانیت کے سر جھکا دے۔ ایسا نہیں، تعداد کافی ہے، یقین کریں میری طبیعت خراب ہے، ممبر پہ جھوٹ بولنے کا عادی نہیں، پھر بھی کئی بندے شامل عبادت نہیں ہوئے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، علی تیرے اور میرے نام لینے کا محتاج نہیں، ہم علی کا نام اس لیے لیتے ہیں زمانہ ہماری ماں کو بدنام نہ کرے۔ خدا کی قسم علی کا نام اس لیے لیتے ہیں ہمارا گھر عزت دار گھروں میں کہلائے۔ لفظ میرے ہوتے ہر سید کا حق تھا مجھے ممبر سے اتار دیتے۔ سلطان الانبیاء نے فرمایا امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کا امتحان لو علی کی محبت کے ساتھ۔ اگر بچہ علی علی کرے پھر بچے کی ماں کا شکریہ ادا کر۔ جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جس مومن نے یہ سمجھا ہے کہ میں نے علی علی کرنا مولوی سے سیکھا ہے، گناہگار بندہ معصوم کا بتا سکتا نہیں۔ علی اور قرآن کا مزاج ملتا ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے، قرآن لا ریب ہے، علی بے عیب ہے، قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے، قرآن بھی آسمان پہ بنا، علی کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ بنایا، قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، قرآن بھی ذکر ہے، علی کا نام لینا بھی ذکر ہے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ اسی مسجد کوفہ میں ایک مقام ہے ممبر مسجد کوفہ۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی اگر بستر نبی پہ سوئے تو ذات جلی اعلان کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کچھ بندے ایسے ہیں جو سوتے بستر نبی پہ ہیں، مرضی مجھے اللہ کی خرید لیتے۔ جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جتنے بزرگ سادات و عزادار ہیں، یقین کریں یہ میری خطابت کے لفظ نہیں، میں اپنی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اگرچہ میں سید ہوں مگر پھر بھی عزادار کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے اتنا کہنا چاہتا ہوں، مومن علی علی کیا کر، مومن علی علی کیا کر۔ خدا کی قسم میری حقیقت یہی ہے، ممبر مظلوم میں کربلا ہے، سادات کی نگری ہے، اتنی میں نے قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں کسی بندے کو اگر شک رہ جائے پھر بھی وہ مان جائے۔ بندے عدالتوں میں جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں، جو اس کے ساتھ گئے ہوتے ہیں کہتے ہیں آؤ چلے، قرآن جانے یہ بندہ جانے۔ میں ممبر مظلوم میں کربلا پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، میں تو اس وقت سے علی علی کرتا ہوں جب مجھے اپنا نام بھی نہیں لینا آتا تھا۔ اللہ سلامت رکھے۔
ذکر قرآن سے کام نہیں. میری یہاں پہ دوسری حاضری ہے، بالخصوص میری مراد سادات عظام ہیں. گناہگار بندہ کبھی آپ کو علی نہیں سمجھا سکتا. پھر اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، جاؤ دنیا بھری پڑی ہے دیکھ لو. میں اپنی خطابت کے لیے نہیں، اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں. مومن دنیا پہ آئے، کیا کہتے ہیں آذان میں؟ سارے بول کر کہو، کوئی ڈر والی بات ہے؟ علی کا نام لیتے ہیں، بائیں کان میں اقامت، علی کا نام لیتے ہیں. قبر میں جائیں، کیا کہتے ہیں؟ اسمع فم، سن اور سمجھ. بات میں آپ کی محبت میں کہنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے کنارے تک. یہ حدیث آپ نے سنی ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے کنارے تک. وحد مکتبہ ہے شبیر کا، وحد مکتبہ امام جعفر صادق کا، جو قبر میں بھی مردے کو کہتے ہیں اسمع فم، سن اور سمجھ. کوئی اور مکتب نہیں جو قبر میں تعلیم دے. قبر میں کیا کہتے ہیں؟ سن اور سمجھ. جب فرشتے آئے تیری قبر میں نام لے کر کہتے ہیں اگر تو اس سے سوال کرے تیرا رب کون ہے، کہنا اللہ میرا رب ہے. تیری کتاب کون سی ہے، کہنا قرآن میری کتاب ہے. تیرا قبلہ کون سا ہے، کہنا خانہ کعبہ میرا قبلہ ہے. کہنا تیرا نبی کون سا ہے، مومن اقرار کرنا محمد مصطفیٰ میرے نبی ہے. پھر پہلے امام کا نام، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پانچویں امام تک قبر میں نام لیتے ہیں. جب آیا علی سے ابتدا، جب دنیا چھوڑ کے گیا علی پہ انتہا. یہ درمیان میں بندہ اس لیے علی کا نام نہیں لیتا، پوچھتا گناہگار سے ہے کہ کہاں علی کا نام لو، کہاں علی کا نام نہ لو. رسول کی بیٹی آپ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. مسجد کوفہ کا میں ہے ایک ممبر مسجد کوفہ. زواروں نے دیکھا ہے مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے لَوَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. صحابہ کو جب بتایا جو نماز نہ پڑھے وہ جہنم میں، جس نے جھوٹ بولا وہ جہنم میں، جس نے چوری کی وہ جہنم میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی طریقہ ہے یا اللہ آگ بجھا دے؟ سوال کرنے والے صحابہ تھے. پوچھا یا رسول اللہ کوئی طریقہ ہے یہ جہنم کی آگ بجھ جائے؟ کائنات کی مسکراہٹوں نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کا طواف کیا. نبیوں کے سلطان نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر مسکرا کر فرمایا لَوَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی، اللہ کبھی جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں ایسے علی کا نام نہ لیا کرو. خدا کی قسم مصطفیٰ کا فرمان ہے جو علی کا نام لے اللہ ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. علی اور قرآن میں تھوڑا سا فرق ہے. قرآن کو مس کرنے کے لیے سورہ واقعہ ہے. 17 سال میں نے کریمہ اہل بیت معصومہ کم کی دہلیز پہ جھاڑو دیا ہے. جو میں نے خیرات مانگی ہے امام رضا کی بہن سے، میرے پاس وہی لفظ ہے سوائے علی علی کے. یہ میرا وعدہ ہے کریمہ آل محمد سے کہ میں قبر کے کنارے تک سوائے علی اور علی کے بیٹوں کے فضائل کے کچھ اور بیان نہیں کروں گا. بات میری ہوتی مجھے ممبر سے اتار دیتے. مصطفیٰ نے فرمایا علی اور قرآن میں تھوڑا سا فرق ہے. قرآن کو مس کرنے کے لیے بندے کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. اللہ سورہ واقعہ میں ارشاد فرما رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو مس کرنے کے لیے بندے کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور علی علی کرنے کے لیے بندے کی نسل کا پاک ہونا. اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت آباد مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا لا یجوز احتم الصراط الا من كتب له ولي الجواز. کھلے صراط سے اس وقت تک کوئی بندہ گزر سکتا نہیں جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہ ہو. لفظ میرے نہیں، مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی، مسجد النبی، صحابہ موجود، سرکار رسالت امام موجود. سرکار رسالت امام نماز پڑھا رہے تھے.
ایک سیل مسجد کے دروازے پہ آیا، صدا دی، ہے کوئی جو مجھے اللہ کے نام پہ خیرات دے، نمازی نماز پڑھتے رہے۔ سیل نے پھر صدا دی، ہے کوئی جو مجھے محمد مصطفیٰ کے نام پہ خیرات دے، نمازی نماز پڑھتے رہے۔ سیل نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا، فرمایا بار الہ کا بحرینہ، سب سے بڑی مسجد مسجد النبی ہے اور سب سے بڑے نمازی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ بار الہ میں یہاں سے خالی دامن واپس جا رہا ہوں۔ سیل کا اتنا کہنا تھا، اتنے میں رکوع کی حالت میں ایک ہاتھ اٹھا، سیل نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی کا اتارنا تھا، ادھر جبرائیل امین نے عرش معلیٰ کو چھوڑا، قلب نبی پہ نازل ہوئے، فرمایا میرا حبیب اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پہلا ولی خود اللہ ہو، دوسرا مصطفیٰ تیری ذات ہے، تیسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی، مناسبت سے ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ یہ حدیث سادات بالخصوص میرے ساتھ تلاوت کرنا، میں علم کا شہر، علی اس کا، علی اس کا فرمانے والے مصطفیٰ تھے۔ ایک ٹھیک 10-12 دن بعد ٹی ویوں پہ یہ شعر چلے گا، ممبر مظلوم کربلا کی قسم، سادات عظام اگر اس سے پہلے اس شعر کی ایسے ترتیب سنی ہو پھر بھی میں دعا کا طالب، اگر نہیں سنی جب تک زندہ رہو میرے حق میں دعا کرنا۔ شعر ٹی وی پہ چلتا ہے، اہل سنت بھائی بھی پڑھتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں شعر کیا ہے؟ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی، میرے ساتھ پڑھیے گا، تیرے در کے سوالی، شعر پھر پڑھنا، شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شہر ہے مصطفیٰ دروازہ ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہ سلامت رکھے، ہاتھ بلند رکھنا۔ اے ملا خود نبیوں کو علی کے در کا سوالی بنا دیتا ہے، مومن کو یا علی مدد بھی نہیں کہنے دیتا۔ میرے مرشد اجازت ہے رسول کی بیٹی سید کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ یقین کریں میں 16 سال کو میرا ہوں، میری نیت اور تھی لیکن فقیر کے لفظ نشتر بن کر میرے دل پہ اترے ہیں۔ میں نے سید زادے کو، یہ باتیں سید کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، میں ان کی عزت کے اضافے کے لیے نہیں، جسے عزت حسین دے بندہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ میں سید کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے ان کا بیٹا ہونے کے ناطے، ان کا بھائی ہونے کے ناطے بات آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سید 25 رجب کو ہمارے گھر میں ذکر شبیر ہوتا ہے، آپ تشریف لانا، میں اشتہار پہ نام دوں گا تاکہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئیں۔ سید نے کہا اشتہار پہ نام حسین کا ہونا چاہیے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی، ایک اور شعر آپ کی محبت میں سید کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی جس جیسا شجاع کوئی نہیں، جس جیسا سخی کوئی نہیں، جس جیسا بہادر کوئی نہیں۔ سخاوت مولا متقیان پہ ایک بات کرنے کے بعد منبر میں آنے والے ذاکر پہ حوالے کروں گا۔ جنگ اپنے شباب پہ تھی، جنگ اپنے شباب پہ تھی۔ علی کی زندگی میں چند چیزیں نہیں، علی نے حملے میں پہل نہیں کی، جو علی کو چھوڑ کے گیا علی اس کے پیچھے نہیں گئے۔ امیر کائنات کی زندگی میں چند چیزیں نہیں، علی نے کبھی زندگی میں حملے میں پہل نہیں کی۔ جنگ اپنے شباب پہ، ایک کافر امیر کائنات کے سامنے آیا، حسب سابق شاہ نجف نے کہا حملہ کر، اس نے حملہ کیا۔ مدرک العلان غیرت مند انسان عمران کے بیٹے عمران نے حملہ روکا، اس کی تلوار ٹوٹی، جیسے تلوار ٹوٹی زمین پہ گری۔ کافر تھا، چالاک بڑا تھا، دوڑتا ہوا امیر کائنات کے قدموں پہ گرا، کہتا ہے سنا ہے
یا علی سخی بنا ہے. جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہتا ہے یا علی سنا ہے سخی بنا ہے. آپ نے داد دینے کے لیے سوچا، نجف کے والی نے سوچا نہیں، اپنی تلوار اس کو دی. جیسے تلوار زمین پہ گری، اس نے تلوار کو ہاتھ نہیں لگائے. لفظوں کا میں ضامن ہوں، یہ میرا عقیدہ نہیں، تاریخ میں لکھا ہے. امیر کائنات نے اپنی تلوار جیسے زمین پہ رکھی، ادھر تلوار کا رکھنا تھا. کچھ بندے نبی کے پاس بیٹھے تھے، کہا یا رسول اللہ آپ امیر کائنات کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں، جب کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ اپنا ہتھیار اپنی تلوار بندہ دشمن کو دے دے. نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب نے بڑی غلطی کی ہے کہ اپنی تلوار زمین پہ رکھ دی ہے. مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں خاموش، جو وہاں ہے وہ تم سے بہتر جانتا ہے. اللہ سلامت رکھے، حسین کی معزت عطا فرمائے. شاہ نجف کے ہاتھ خالی تھے، امیر کائنات کے ہاتھ خالی، تلوار زمین پہ، سامنے کافر. شیر کہا ہے علامہ اقبال نے، اقبال کی روح وہاں موجود تھی. شیر یہ بھی آپ نے سن رکھا ہے، جس بندے نے سکول کی دیوار کو دیکھا ہے، سکول کے در و دیوار پہ یہ شیر درج ہے. اگر اس موقع کو دیکھ کر علامہ اقبال نے یہ شیر نہیں کہا پھر مجھے منبر سے اتار دینا. اگر یہ باریکی آج آپ کا نوکر بیان کرے پھر دعا اتنی دینا جتنی بنتی ہے. جب علامہ اقبال نے امیر کائنات کو خالی ہاتھ دیکھا، اقبال کی روح وہاں موجود تھی. اقبال نے جب اس منظر کو دیکھا تو یہ شیر بیان کیا. اقبال کہتے ہیں کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی، 40واں دن خیبر کا، جب نبیوں کے سلطان نے اعلان کیا کل علم اسے عطا کروں گا جو مرد ہوا، جو قرار ہوا، جو غیر فرار ہوا. اللہ اور اس کے رسول نے جس کے ہاتھ پہ فتح لکھی ہوگی، 40واں دن طلوع ہوا. سلطان الانبیاء نے جد اللہ ہاتھوں پہ علم رکھا، علم امیر کائنات کے ہاتھ پہ آیا. خیبر ایک پہاڑ کی بلندی کا نام. شاہ نجف جیسے پہاڑ کی بلندی پہ پہنچے، امیر کائنات نے جو پہلا کام کیا اپنے جد اللہ ہاتھوں سے پتھر میں علم لگایا. جیسے پتھر میں علم لگایا، ایک نجومی جو مرحب کے پاس بیٹھتا تھا یہ دوڑتا ہوا مرحب کے پاس گیا. کہتا مرحب گھبرانے والی کوئی بات نہیں، جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے، جو میرا علم دیکھ رہا ہے، میں علم نجوم کو جانتا ہوں. جب بھی ستارہ سہیل برج جوزا کے اندر جائے اللہ ساری کائنات کو نرم کرتا ہے. تیرے گھبرانے والی کوئی بات نہیں. جب یہ ہستی پتھر میں علم لگانا چاہتی تھی اس وقت ستارہ سہیل برج جوزا میں داخل ہوا. پتھر ہے اللہ کی کائنات میں، پتھر بھی نرم ہوا. نہ اس ہستی کا کمال ہے نہ ان ہاتھوں کا کمال ہے. امیر کائنات نے اس نجومی کی بات آسمان کی بلندی پہ، پہاڑ کی بلندی پہ جیسے سنی، نجف کے والی نے اپنے جدولائی ہاتھوں سے پتھر سے علم نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا. یہی نجومی دوڑتا ہوا مرحب کے پاس گیا. کہتا ہے مرحب حالات بدل چکے ہیں، جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے. جب بھی یہ ہستی پتھر میں علم لگاتی ہے، ستارہ سہیل برج جوزا میں داخل ہوتا ہے. دو ہی باتیں ہیں، یا یہ مظہر العجائب ہے یا نظام کائنات علی ابن ابی طالب کے ہاتھ. میرے بھائی آگے آخری بات فضیلت کی ممبر ان کے حوالے. مسجد کوفہ کے ممبر پہ وہ ہستی جو خود نبی جیسا، اس کے بیٹے نبی جیسے، اس کو بولنا نبی جیسا. امام مسجد نبی میں تشریف فرما، چھٹے بادشاہ، 4000 شاگرد سامنے. امام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد.
محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ امام نے جب یہ حدیث بیان کی، بندہ مسجد نبوی کے وسط سے اٹھا، کہا بیٹے مصطفیٰ کے یہ آپ کے نانا کا فرمان ہے؟ امام نے فرمایا ہاں میرے نانا کا فرمان ہے۔ بندے نے کہا اگر سارے محمد پھر یہ بدلتے ہوئے نام کیوں؟ سجاد و باقر کے ہوں، زین العابدین، محمد تقی،